بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد ثاقب حسین صاحب جو تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے. السلام علیکم دوستو، مرکز عاصم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام رمضان ٹرانسمیشن ہدایت رمضان میں آپ کو خوش آمدید. میرے عزم سفر کو بخش دے تو حوصلہ یا رب، میرے عزم سفر کو بخش دے تو حوصلہ یا رب، جھلک تو اپنے در کی دیکھنے کو اب بلا یا رب، اور جہاں ذکر خدا سے نور پاتا ہے ہر ایک چہرہ، جہاں ذکر خدا سے نور پاتا ہے ہر ایک چہرہ، ہمیں بھی حاضری کا اذن کرنا تو عطا یا رب، اور کھلی آنکھوں سے دیکھوں تو نظر بس تو ہی آتا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھوں تو نظر بس تو ہی آتا ہے، بھٹک جاؤں گا میں مت خود سے تو کرنا جدا یا رب، میری ہر سانس میں دھڑکن میں بس اللہ ہی اللہ ہے، میری ہر سانس میں دھڑکن میں بس اللہ ہی اللہ ہے، یہی کلمہ رہے لب پر میرے جاری صدا یا رب، اور تیری مخلوق سے کرتا نہیں ہوں میں تو اب نفرت، حذیفہ کا ہے مولا تو ہی دے گا جزا یا رب، حذیفہ کا ہے مولا تو ہی دے گا جزا یا رب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عثمان اشرف صاحب. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے مت چھیڑ مجھے اے کشش لذت دنیا، مت چھیڑ مجھے اے کشش لذت دنیا، کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں،
سلطان مدینہ کی عطا اور یہ عاصم سلطان مدینہ کی عطا اور یہ عاصم کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ کہ گیسو شہ والا کے جو لہرائے ہوئے ہیں گیسو شہ والا کے جو لہرائے ہوئے ہیں بن جائے گی محشر میں نہ صرف تیری بگڑی بن جائے گی محشر میں نہ صرف تیری بگڑی کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں سبحان اللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے چلتے ہیں جناب پیرزادہ صاحب کی جانب کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام امن سلامتی کا درس دیتا ہے. امت مسلمہ سے پہلی امتیں آپس میں اختلافات کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں. اسلام نے تمام مسلمانوں کو اتحاد کی تلقین کی ہے اور ایک امت بنایا ہے. باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے. جھگڑے کی صورت میں صلح کروانے کا حکم دیا ہے. اسی بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ لوگ تمہارے گروہ سے ہیں جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں
اور میری ہی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپس میں جھگڑے کرنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کی بھی تلقین کی ہے۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل کہلائے جاؤ گے اور تمہاری ہوا جو ہے اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غیر مسلموں کی سازشوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا بس نہ چلے یہ تم کو دین سے پھیر دیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس سے شدید تر ہے کہ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت کی ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ مندرجہ بالا آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی امت بنایا اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اختلافات کی صورت میں قرآن و حدیث کی رہنمائی کا حکم بھی دیا۔ اختلافات پھر بھی قائم رہے تو صبر کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ غیر مسلم یہود و نصارہ کی سازشوں کے بارے میں اطلاع بھی دی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں سے لڑتے ہیں یہاں تک کہ مسلمان کو دین اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو غیر مسلم اقوام کو رازدار بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس رمضان میں رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اس زور سے دھڑکنا یہاں پر رواں نہیں، ان کا حرم ہے اے دل بے تاب سامنے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ۔ ناظرین اکرام، بدگمانی سے مراد ایسی بات دل میں لانا ہے جس کا نہ یقین ہو اور نہ ہی اس کے متعلق دو عادل گواہ ہوں۔ بدگمانی ایسی چھوتی بیماری ہے جو انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر معاشرے کی اجتماعی زندگی تک بگاڑ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتی ہے، جبکہ غیبت وہ بات ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کی جائے۔ ایسی بات جو اس کے سامنے کرنے کی صورت میں اسے ناگوار گزرے۔ بدگمانی سے بچنے اور غیبت نہ کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً کراہت محسوس کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تب توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غیبت کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے اس طرح پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو ناگوار ہو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہی تو غیبت ہوئی، نہیں تو بہتان ہوا۔ بدگمانی سے بچنے کی تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے
झूठी बात है, और लोगों के राज़ों की खोद क्रेद ना किया करो। यानी कि लोगों की जो निजी गुफ्तगू है उसको सुनकर आगे जो फैला देते हैं, यानी जिससे वो नहीं चाहते कि लोगों को तक वो बात पहुँचे। तो ऐसी बात ये माशरे में जो है ना बहुत से मुश्किलात पैदा करती है, अफरा तफरी पैदा कर देती है। इसलिए जो है गीबत से जो है वो अल्लाह पाक ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। जज़ाकल्लाह। सरापा ख़ता हूँ निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो। हुजूर आपसे आपको मांगता हूँ, फ़कीर आपका हूँ निगाहे करम हो। फ़कीर आपका हूँ निगाहे करम हो। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद उस्मान अशरफ साहब। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की बात, के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, के सजदा काबे में हो, सजदा काबे में हो, और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। उनकी शफ़क़त
غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر عزم کہ آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا